ان بھوے جان تو بھوے بھوئیں بھوئیں، اور عورتیں ان بھوئوں کی اتنی دشمن ہیں، بیوٹی پارلر پہ جا جا کے اکھڑواتی ہیں، اکھڑواتی ہیں، ڈر رہے ہو گیا؟ اچھا بول نہیں رہے نا، اس لیے میں نے کہا شاید آج سامنے ہی بیٹھی ہیں تو تھوڑا نیچے ہی سر ہلا کے کام نکال لو، تو کہیں صبح کو ناشتہ نہ ملے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں تو۔ میرے نبی کی جو بھوں تھی، سنتے رہنا، بعض کی یہاں کی جگہ خالی ہوتی ہے اور بعض کی یہاں کی جگہ ادھر کی بھوں سے ادھر سے ملوی ہوتی، سمجھ رہے؟ نبی کی ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ عورتیں تو الگ الگ کرا کے آتی اور الٹے پیسے بھی دے کے آتی ہیں، اور وہ نا ریگ مال جیسے کھدڑا ہو جائے نا کوئی چیز کواڑ واڑ، تو اس کو ریگ مال سے رگڑ رگڑ پھر پینٹ ہوتا ہے، تو ان کے بھی ٹیپ لگا لگا کر کے پھر مارتی ہے جھٹکا، وہ جو کرتی ہے چیخ نکل جاتی ہے ان کی، مگر پھر بھی کرا رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پیسے تمہاری ہیں اور تمہیں پھر بھی دیکھنے نہیں ملتی۔ اب سنو، میرے نبی کی بھوئیں، کیا بولیں گے یہاں کی زبان میں؟ بھوئیں۔ اب میں اردو کا لفظ بولوں نا بھو تو سمجھ جانا، میرے نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا پھر جدا جدا تھی؟ اس کا جواب ایک اللہ والے نے اتنا پیارا دیا ہے جن کا نام اویس قرنی ہے۔ اویس، کوئی بہن بچے کو چھپا لے، گرمی لگ رہی ہوگی، ہوا میں لے کے ادھر پنکھے کے نیچے کھڑی ہو جائے، میری طرف توجہ رکھو۔ حضرت اویس قرنی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں رہ گئی، آنکھوں سے اندھی تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، اب لیٹرین تک لے جانا، باتھ روم تک لے جانا، روٹی پکا کے کھلا۔ حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اور ماں رو رو کے دعائیں کرتی تھی۔ تو اویس صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ گے تو جو سر فہرست آئیں گے ان میں نام اویس قرنی کا بھی آئے گا، صحابی نہیں ہے۔ اویس قرنی کا اتنا اونچا مقام، اتنا بلند مقام، حالانکہ میرے نبی کے زمانے میں تھے ہی، مگر صحابی وہ ہوتا ہے نا جو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھے، نبی کی زندگی میں اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہو جائے، یہ صحابی۔ میرے نبی کو دیکھا نہیں اور 1 سال نہیں، پورے 20 سال پائے، مگر نبی کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، مگر ایک طرف ماں تھی، ایک طرف نبی تھے، نبی کی محبت میں ماں کو چھوڑ کے نہیں گئے، بڑی بات ہے یہ، ماں کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ میرے نبی کہتے تھے میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گا تو میری آدھی امت کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اتنا اونچا مقام صرف ماں کی دعاؤں سے۔ اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کی ہتھیلی پر ایک سفید داغ ہے، روپے کی درہم کی برابر، روپے کی برابر، جنگلوں میں رہتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں بیٹھی تھی، اویس قرنی کو نبی کی یاد آ گئی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے رو رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے، ماں کے کان تیز ہو گئے، ماں نے پہچان لیا، کہنے لگی یہ تو میرا اویس ہے۔ ماں نے آواز دی، اویس، او اویس۔ اب انہوں نے جلدی آنسو پوچھے اور آواز کا سوال ہے، جی ماں بولیے، ادھر آؤ۔ جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے، پاؤں پکڑ، ماں نے ٹٹولا، سر ٹٹولا، پورا سب کچھ ٹٹولا۔ بیٹا تم رو رہے ہو؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا بات ہے میرے لال؟ ابھی تیری مصیبتیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ، ماں بول، کیا بات ہے بول۔
اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ماں کے ہاتھ چومے، ماں مجھے سونے آقا کی یاد آ رہی ہے، نبی کی یاد آ رہی ہے۔ کہا بہت یاد آ رہی ہے، تو پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، میں تو تمہارا ہی بیٹا ہوں۔ ماں میں کیسے جاؤں، بولو تمہیں کون کھانا کھلائے گا، تمہیں کون تمہاری حاجت کے لیے لے کے جائے گا؟ ماں میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، مگر ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر دے دیتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے ماں، معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ اولاد ہوتی ہے اولاد۔ جب نئی نئی شادی ہو تو میڈم بیٹھی اندر، یہ گیا ہوا اڈے پہ سے لایا 1 کلو سیب کالی پنی میں، اور لائے لپیٹے ایسے اور کوک میں ایسے کر کے دوائے، اماں بیٹھی ہیں دہلان میں، تو اماں کی طرف سے ایسے مڈھے سے بچا بچا کے ٹیڑھا ٹیڑھا سیدھا بی بی کے کمرے میں جا رہا۔ حقیقت کھل گئی۔ اس سے یہ پوچھو، جو ماں، سنو، جو ماں اپنے منہ کا لقمہ دے سکتی ہے تو وہ ماں تمہارے 1 کلو سیب سے کیا جل سکتی ہے؟ اور اب ٹھیک ہے۔ جو ماں یہ لگ گیا، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، آپ لے جاؤ، چلو سنو۔ جو ماں، سننے کی بات ہے، بات رہ نہ جائے، توجہ رکھو میرے طرف۔ جو ماں اپنے منہ کا لقمہ کھلا سکتی ہے تو کیا وہ ماں تمہارے 1 کلو سیب سے، اپنے بیٹے کے کھانے سے وہ ماں جل سکتی ہے یا باپ؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ مگر اس کی فطرت دیکھو اور ماں کی فطرت دیکھو۔ ادھر میرے نبی کی ماں، آئے ہائے، حضرت حلیمہ، دودھ پلانے والی، اور وہ بھی جس خاتون نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہوگا تو ایک میں نہیں، ہزاروں خاتون میں اللہ نے ایک چاٹی ہوگی۔ ان کا مقام بہت اونچا، نبی کو پالا۔ ایک شعر پڑھوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے والے نہیں بولیں، دیکھوں گا کب تک نہیں بولیں گے۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، تم نے ارے واہ، انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ ہاں بار بار دیکھیں گے، ایک مرتبہ دیکھیا ہو تم، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یہ حضرت حلیمہ، لیکن حلیمہ نے پالا نبی کو۔ پلٹ سنو مجھ سے، پلٹ پالا کس نے؟ حلیمہ نے یا نبی نے؟ پلٹ سنو، پلٹ۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے۔ ظاہراً
ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، بلکہ کائنات کو پالا۔ حضرت اویس قرنی کی ماں بولی بیٹا کیا جانا چاہ رہے ہو؟ کہا جی ماں، مگر آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، نبی مدینے میں ہے، آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ ماں کہنے لگی بیٹا میری پرواہ مت کرنا، میں اپنے لاڈلے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، جاؤ تمہیں جانا جاؤ، نبی کا دیدار کر لو، میں راضی ہوں، اجازت دیتی ہوں۔ کہا ماں آپ تو اجازت دیتی ہیں مگر آپ کو کون کھلائے گا پلائے گا، ظاہر میں کوئی ہے ہی نہیں نا۔ کہا بیٹا جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ اب پھنس گئے، کہہ رہے ہیں ماں واپس لے لو اپنی بات، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ نہیں میرے لال تمہیں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ کہیں اگر بہو اچھی نہیں ہوتی ہے نا تو ساس مطلب لڑکے کی ماں جھیل لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، اس کے باوجود بیٹے کو نہیں بتاتی ہے کہ اس لیے کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں، اس لیے میں بہنوں سے کہوں گا جو بہویں ہیں ایک دن تمہیں بھی ساس بننا ہے، اس چیز کا پورا خیال رکھنا۔ وہ جو تمہارا شوہر ہے تمہارے شوہر سے پہلے وہ کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا، ٹکڑا۔ آج جو حق جتا دیتی ہے نا، ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور بیوی سب کچھ ہے، اس ماں نے 9 مہینے جیسے ہمیں اتنے بڑے اچھے لگتے ہیں نا اپنے بچے اتنے چھوٹے، ایک کوئی تماچا مار دے، کوئی ایک دن اٹھا کے لے جائے تو کتنا کیسا لگے گا۔ اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنی چھاتی کا اس نے خون پلایا دودھ کی شکل میں، جو خود گیلے میں سوئی تمہیں سوکھے میں سلایا، جس نے 2 سال کوئی کری چیز نہیں کھائی، میرے بیٹے کے پیٹ یا بیٹی کے پیٹ میں درد نہ ہو، اس ماں نے ایسا پالا۔ لیکن کل سے بہو آ کر کے بیٹے کے سامنے اپنا حکم چلانے لگتی ہے، اپنی حکمرانی دکھانے لگتی ہے، تو ماں کے سامنے سے ایسا لگتا ہے کہ جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے چھن گیا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں ان بہوؤں سے کہوں گا تمہیں بھی ایک دن ساس بننا ہے، ایسا رویہ اختیار کرو، ایسا رویہ کہ حاکم ماں کو ہی بنا کے چلو، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اگر ماں کو بنا کے چلو گی، ساس کو بنا کے چلو گی سب کچھ، تو پھر وہ تمہیں بہو نہیں بیٹی سمجھے گی، بیٹی۔ یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وہ تمہارا شوہر ہونے سے پہلے وہ کسی کا بیٹا بھی تھا، کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا، کسی کا جگرا بھی تھا۔ تمہارے پاس اب 2-3 سال سے آ گئے، اس ماں نے 20 سال سے پالا ہے، اس کی ناک صاف کی ہے، اس کا تھوک صاف کیا ہے، اس کی لیٹرین صاف کی ہے۔ تم نے تو خالی اس کی ہریالی دیکھی ہے، تم نے اس کے پیسے دیکھے ہیں، تم نے اس کی جوانی دیکھی ہے، تم نے اس کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس نے اس کی گندگی دیکھی ہے، لیٹرین دیکھی ہے، جس کا تھوک صاف کیا، جس کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے، رات کو رویا تو سینے سے لگا کر کے سوئی ہے۔ آج اس ماں سے اگر کوئی چھین لیتا ہے تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری بہنیں اس لیے بیٹھی ہیں، سن لینا یہ سب باتیں۔ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے شہزادے جاؤ، چلے جاؤ،
کہ ماں میں کیسے جاؤں، ماں نہیں جا سکتا، کہ نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا نہ ٹالنا، کہ ماں جب آپ کا حکم ہے، ایک طرف حضرت اویس قرنی رو رہے، دوسری طرف خوشیوں کے مارے ٹھکانہ نہیں ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اتنا پیار کرتے اس نبی کا دیدار کرنے جا رہے، اور ایک طرف ماں پہلے ہوائی جہاز جیسا نہیں ہے۔ آج میری تقریر کہاں؟ سنبھل میں، کل معلوم ہے کہاں ہوگی؟ اڑیسہ میں۔ کل رات کو میری تقریر کہاں معلوم ہے؟ اڑیسہ میں۔ اتنی دور کیسے جاؤں؟ ہوائی جہاز۔ وہ دور نہیں تھا پیدل ہی چلنے کا دور تھا۔ 8 دن میں لوٹے، 1 مہینے میں لوٹے، اس ماں کو پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے آج ہم نے یہاں تقریر کری، کل کو بنگلور، پرسوں بمبئی، دلی وغیرہ، اب تو ہوائی جہاز ہے، پہلے ایسی سواری نہیں تھی، اب تو پلین ہے۔ ان پرانے لوگوں سے پوچھو، انہوں نے گاڑیوں میں، ڈلبوں میں، بیل گاڑی میں، سائیکل سے سفر کیا ہے۔ آج ہم سائیکل پہ بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے بے عزتی ہو رہی ہے۔ بات مولانا موٹر سائیکل پہ بیٹھنا بے عزتی سمجھتا، سمجھ رہے نہیں میری بات؟ لیکن حضرت اویس قرنی پیدل جب دروازے پہ پہنچے کہنے لگے ماں کیا میں جاؤں؟ کہا بیٹا جا۔ جب دروازے سے قدم باہر نکالا، ماں کہنے لگی اویس ذرا میری ایک بات تو سنتا جا۔ ماں ایک بات تو سنتا جا۔ جی ماں۔ بیٹا اویس جا رہے ہو نا، بہت پیار سے جاؤ، آرام سے جانا، کوئی تکلیف نہ ہو تمہیں۔ اور جب مدینے میں پہنچو، مدینے کے در و دیوار کو سلام کرنا، اور جب آقا کی چوکھٹ پہ پہنچو آقا کی چوکھٹ چوم لینا، اور جب آقا کا دیدار ہو جائے تو جی بھر کے دیدار کر لینا، اور اپنی اندھی ماں کا سلام پیش کر دینا۔ لیکن بیٹا اویس سنو، جو اصلی بات وہ یہ ہے، اگر نبی نہ ملے، انہیں یہ تھا کہ جنگ میں چلے گئے، یا کہ اگر نبی گھر میں نہ ہو اور نہ ملے تو رکنا مات، فوراً واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں کے دل کی ایک ایک دھڑکن تمہارے لیے دھڑکے گی، رکنا مت، چلے آنا۔ یہ ماں نے کہا، یہ جملہ سننا۔ اللہ اللہ حضرت اویس قرنی جا رہے، ماں رہ گئی ہے، دعا یہ کر رہی ہے مولا میرے بیٹے کی عبادت کرنا، یہ نہیں کر رہی ہے شام کو کیا کھاؤں گی، صبح کو کیا کھاؤں گی، جیوں گی یا مروں گی، جب تک سانسیں دعا کر رہی ہے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے ہیں، جب زمینوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا تو کہنے لگے پہاڑ میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ درخت میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ آسمان، یہ سمندر، سب زمین و آسمان نبی کے صدقے میں بلے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جا تمہارے لیے۔ حضرت اویس قرنی مدینے میں پہنچ گئے۔ مدینے میں تم بھی چاہتے ہو کہ مدینہ جاؤں؟ کون کون چاہتا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اور صحیح بتا رہے ہوں، ان میں سے 2-4 آج بھی ناپاک ہوں گے۔ یہ جائے گا مدینے، اور 1-2 کھڑمتو بھی ہو سکتے ہیں۔ کھڑمتو کھڑے کھڑے موتنے والا، اور ہاتھ اٹھانے میں اتنا ایکٹر ہے جیسے ابھی نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑے گا، مدینے جائے گا۔ ایک سید صاحب، ان بزرگوں نے دیکھا وہ سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے آل رسول، MP بھی ہوئے ہیں مراد آباد سے۔ ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس میں سے شعر پڑھتا ہوں مدینے کے تعلق سے، تمہیں سب کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ یہ شعر پورا سال یاد رکھو گے۔ پڑھ دوں یا رہنے دوں؟
اچھا چلو چھوڑو رہنے دو. کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. تم مدینہ گلیوں کا نعرہ لگا رہے تھے نا، تیار رہنا، شعر ایسے ہی پڑھو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں پہنچ گئے، کھجوروں کو دیکھ رہے، دیواروں کو دیکھ رہے، نبی کی نظریں ان پہ پڑی ہوں گی. حضرت اویس قرنی نبی کے دروازے پر پہنچے. ختم کر دو. اچھا 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 اچھا، تم نے میری نیند اڑوا دی نا، تو تھوڑا تو سنو گا. حضرت اویس قرنی مدینے میں پہنچے، نبی کے دروازے پر پہنچے. اب کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. صحابہ کا انداز دیکھو. اور آقا جاتے تھے دروازے پہ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اگر اب بھی جواب نہ آئے تو واپس. اور تم کسی او کلوا، او بھورا، کوئی بات نہیں، تم بگاڑ کے بولتے، بگاڑ کے. مجھے کیا پتا کلوا بھائی نعرہ لگا رہے ہیں. سن رہے ہو چینل والوں؟ توجہ. چلو برا مت مانی. ایسا ہوتا نا جس کا رنگ تھوڑا سانولا ہوتا تو دادی کہتی کلوا ہے میرا کلوا، تو وہ ویسے ہی پورے گاؤں میں کلوا ہی ہو گئے. اور تھوڑا گورے رنگ کا ہوتا دادی کہتی بھورا ہے بھورا، تو وہ بھورے ہی ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو تم